جی سر بتائیے گا، جوڈیشل کمیشن سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کی خصوصی وفد کی ملاقات بھی ہونی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے، تو وہاں پہ بھی کیا پارٹی پالیسی کوئی جاری رکھا جائے گا یا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میں تو اس وقت جوڈیشل کمیشن کا ممبر نہیں ہوں، پر ہمارے 2 ممبران ضرور ہیں وہاں پہ۔ یہ جو وفد آ رہا ہے یہ کوئی ریویو مشن نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ کا ریفارمز پروسیس ہے اور رول آف لا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی، اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ کیونکہ دنیا کو اس چیز کا معلوم ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، اور پاکستان میں اس وقت نہ آئین کی بالادستی ہے نہ قانون کی بالادستی ہے۔ یہاں پہ ٹوٹل صرف جھٹکا صاحب چل رہا ہے، اور ملک اسی لیے یہاں پہ دن بدن حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بارشیں نہیں ہوئی ہیں، انفلیشن جو ہے ابھی ویٹ کی کراپ نہیں آئے گی، گندم کی جو کراپ ہے وہ اس لحاظ سے اچھی نہیں آئے گی، بالخصوص برانی ایریا میں خود بخود آپ کی جو افراد زر ہے وہ چڑھے گی۔ تو لہٰذا حکومت کو جو یہ فارم 47 کی بھی گورنمنٹ ہے، انسٹالڈ رجیم، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 سر آپ وہاں پہ جیسے لیٹر لکھا تھا سینیٹر علی ظفر صاحب نے جوڈیشل کمیشن کو لکھا تھا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو لکھا تھا، تو سر ویسا ہی معاملہ ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا، آئی ایم ایف کے وفد کے سامنے؟ بالکل رکھا جائے گا۔ ہم لوگ جو الیکشنز میں ریگنگ ہوئی ہے وہ ساری چیزیں رکھیں گے، مینڈیٹ کی چوری رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپ کے گورننس کے ساتھ، آپ کی حکومت سازی کے ساتھ۔ یہ پارلیمنٹ میں جو اس وقت انسٹالڈ رجیم بیٹھی ہوئی ہے شہباز شریف کی، یہ در حقیقت جینون گورنمنٹ نہیں ہے۔ جینون گورنمنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ سو لہٰذا یہ چیزیں سامنے بالکل رکھی جائیں گی اور رکھنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہی روٹ کاز ہے۔ اس وقت جو 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے ساتھ جو پرابلمز کریٹ ہوئے ہیں تو وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ گورننس کا شیرازہ بکھر گیا ہے، آئین اور قانون کا بالکل شیرازہ بکھر گیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل رکھی جائیں گی، اور ہم لوگ اپنا موقف بڑے زور و شور سے دیں گے کہ جو ریگنگ پروسیس تھا، جو الیکشن کمیشن میں یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ نے جو ان کو الیکشن کمیشن کو پیسے دیے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ملک میں ریگنگ کی ہے، ملک میں دھاندلی کی ہے، یہی کیا نا الیکشن کمیشن نے۔ اور کیا کی ہے الیکشن کمشنر؟ یہاں پہ ہم لوگ سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں، سامنے الیکشن کمیشن کی بلڈنگ ہے، یہاں پہ 2 کمشنرز اور ایک جو ہے چیف الیکشن کمشنر وہ غیر آئینی طور پہ بیٹھا ہوا ہے، غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا عمر ایوب صاحب، آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا ذکر کیا، تو کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام پرپوز کر دیا جائے چیف الیکشن کمشنر کے لیے، کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ حکومت ابلیس کا نام پروپوز کر دے اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم لوگ تو اپنے نام پروپوز کریں گے نا، اور ان کے نام پہ تو ہمارا اتفاق نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ۔ عمران خان نے 3 لیٹر لکھنے کا اعلان کیا آرمی چیف صاحب کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لیٹر ڈپلومیسی ہے یہ کتنی افیکٹو ہوگی؟ لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل صاحب کو جو خط لکھا ہے وہ بڑا کلیئر ہے۔ جنرل عاصم منیر کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز لکھے ہیں، اور انہوں نے یہی چیز، اس کا لب لباب یہ ہے کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے۔ یہ چیزیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیکھی ہیں اپنے ٹینیور میں بحیثیت وزیر اعظم، اور اس کو انہوں نے ایک ایک کر کے انہوں نے وہ چیزیں لکھی ہیں، اور لکھا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے بڑھ سکے گا۔ لب لباب اس کا یہ ہے، اور فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج بڑھ رہی ہے یا آپ کی مسلح افواج کے درمیان، وہ صرف تبھی پوری ہو سکتی ہے کہ جس وقت ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ کیونکہ میں پھر بھی ریپیٹ کرتا ہوں، چیئرمین ماؤ نے ایک بات کہا تھا کہ خود سوال کیا تھا اور اس کا جواب دیا تھا کہ فوج کیا ہے؟ فوج عوام کو آپ یونیفارم پہنا دیں تو وہ فوج ہے، وہ خلیج ابھی پوری ہونی چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔